یورپ میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، کلمہ گو نہیں ہیں، لیکن ان کا کردار کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ڈاکٹرز وہ ہر چیز میں کمیشن لے رہے ہیں، تعلیم دینے کے نام پر کیا ہو رہا ہے؟ پروفیسر سے لے کر ایڈمنسٹریشنز تک کیا کر رہے ہیں؟ ہر جگہ پہ جس کو جتنا موقع مل رہا ہے وہ اس میں لوٹ مار کر رہا ہے۔ السلام علیکم ویورز، اشرف سیل آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید۔ آج میں آپ سے جس موضوع پر مخاطب ہوں وہ ہمارا سماجی جو نظام ہے اس کا اخلاقی ڈھانچہ ہے، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کامنلی ہم اخلاقیات کے معاملے میں بہت پیچھے ہیں، اور ایسے بعض اوقات تو شرمناک واقعات منظر پر آتے ہیں کہ جن کا ذکر کرنا بھی اچھا نہیں لگتا۔ مراد یہ ہے کہ اخلاقی میدان میں ہم ہر جگہ پہ ایک عجیب قسم کی ایسی سوچ کا شکار ہیں جس کے نتیجے میں ہمارا جو مجموعی کردار ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان کھڑے ہوتے ہیں۔ میں نے چند دن پہلے واٹس ایپ کے اوپر پڑھا، کچھ واقعہ لکھا ہوا تھا۔ کسی نے کہا کہ ایک شخص جو تھا اس نے یورپ میں ایک سوشل ایکسپیریمنٹ کیا۔ ایکسپیریمنٹ اس نے یہ کیا کہ اس نے اٹلی میں ایک جنرل سٹور کے باہر ایک چھوٹی سی ٹیبل رکھی، اور اس کے اوپر اس نے 2-4 دودھ کی بوتلیں رکھ لیں اور کچھ سامان جو جنرل سٹور سے متعلقہ تھا وہ رکھ کے اس نے بیچنا شروع کیا۔ اب جب اس کی یہ ایکٹیویٹی دکاندار نے دیکھی تو وہ دکان سے باہر آیا اور آ کر اس نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ میری دکان کے آگے آپ نے چھوٹی سی دکان کھڑی کر لی ہے؟ تو اس نے کہا کہ دراصل بھائی بات یہ ہے کہ میں پاکستان سے ہوں اور 6 مہینے سے بے روزگار ہوں، اور کچھ دنوں سے تو مجھے بالکل گھر میں فیملی میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، تو میں مجبوراً یہاں پہ کھڑے ہو گئی یہ کام کر رہا ہوں۔ وہ دکاندار نے جب یہ بات سنی تو اسے وہ اپنے ساتھ اندر دکان میں لے گیا، اس کو کھلایا پلایا، اس کے ساتھ ہمدردی کی، اس کو کچھ پیسے دیے اور کہا کہ اپنے فیملی کا جو کھانے پینے کا ارینجمنٹ ہے وہ کرو، اور کل صبح سے تم میری دکان پر کام پہ آ جاؤ، اور اس نے ایک مناسب سیلری بھی اس کی مقرر کر دی۔ وہ دوست کہتے ہیں کہ میں نے یہ کام اٹلی میں مختلف جگہوں پر کیا، کوئی 10 دکانوں کے سامنے ایسا کیا، اور 10 کے 10 دکاندار جو ان سے تھے ان کا ایٹیچیوڈ یہی تھا کہ وہ آ کر مجھ سے پوچھتے تھے، اور میں ان کو جب اپنی داستان اور اپنی بپتا سناتا تھا تو وہ پریشان ہو جاتے تھے، ہمدردی کرتے تھے اور میرے مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کرتے تھے۔ کہتا یہ تو تھا پہلا سین اس ڈرامے کا۔ اب یہ ایکسپیریمنٹ کہتا میں نے اس کو لپیٹ کے پھر میں پاکستان آ گیا، اور پاکستان میں آ کر میں نے یہی تجربہ کیا مختلف شہروں میں مختلف دکانوں کے سامنے۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دودھ دہی کی دکان کے آگے میں نے ایک چھوٹی سی اپنا وہ ٹیبل لگا دیا اور دودھ رکھ کر بیچنا شروع کیا، تو وہ دکاندار باہر آیا اور آتے ہی اس نے مجھے برا بھلا کہنا شروع کیا اور ٹانگ مار کر وہ میری جو ٹیبل تھی اس کو گرا دیا۔ وہ ٹیبل کہیں تھی، دودھ والی جو اس کا برتن تھا وہ کہیں گرا ہوا تھا، دودھ اس کا بہہ گیا، اور اس نے کہا کہ دفع ہو جاؤ، اور اگر تمہیں دوبارہ یہاں پہ نظر آئے تو پھر میں دیکھوں گا تم کیا کرتے ہو، تمہارا میں حشر کیا کرتا ہوں۔ اور وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے مختلف جگہوں پر یہی ایکسپیریمنٹ کیا، ہر جگہ سے مجھے اسی قسم کا رسپانس ملا، گالیاں سننے کو ملی، مارکٹائی تک نوبت پہنچی، اور جب میں نے بتایا کہ ہم یہ کر رہے ہیں، کیمرہ دکھایا، تو وہ لوگ جو ان سے تھوڑے ٹھنڈے پڑے۔ اور ایک صاحب تو کہتے ہیں کہ جو انہوں نے اوپر دکان کے اوپر بھی بڑا درود شریف اور سارا کچھ لکھا ہوا تھا، باریش تھے اور تسبیح بھی ہاتھ میں تھی، انہوں نے تو آ کر رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی، ایسی غلیظ گالیاں دی مجھے کہ کہتا میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنی تھی۔ یہ ایک کویسچن مارک ہے ہماری سوسائٹی کے اوپر خاص طور پر، کیونکہ ہم دعوے دار بہت بڑے ہیں۔ ہماری جو میجورٹی ہے پاکستان کی، اگر ہم بات کرتے ہیں ہماری سوسائٹی کی، تو جو میجورٹی ہے لوگوں کی وہ کلیم کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ وی آر مسلمس، اور اس کے اوپر پراؤڈ کرتے ہیں کہ ہم نے سیدھا جنت میں جانا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو جنت میں جانا ہے۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ باقی جو لوگ ہیں وہ تو بس جہنمی ہیں کیونکہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ لیکن اگر یہ کمپیریزن اگر ہم کریں اس چیز کا کہ یورپ میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، کلمہ گو نہیں ہیں، لیکن ان کا کردار کیا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہمارا کردار کیا ہے، اور ہم کس گمان میں مبتلا ہیں۔ اور یہ جو معاملہ اور کہانی ہے یہ صرف یہ اس حد تک نہیں ہے
کہ آپ اسی کو سمجھ لیں کہ ایسا ہے. آپ کہیں بھی چلے جائیں, کسی بھی پروفیشن میں چلے جائیں, آپ میڈیکل پروفیشن میں چلے جائیں, ڈاکٹرز کے اوپر چلے جائیں. دیکھیں ایک عام آدمی جو ہے, اور بلکہ ہر شخص جو ہے وہ ڈاکٹر کے اوپر ایک بلائنڈ ٹرسٹ کرتا ہے. وہ کہتا ہے یہ ٹیبلٹ کھا لو, یہ انجیکشن لگوا لو, اور وہ بندہ جو مریض ہے, جو پیشنٹ ہے, وہ آنکھیں بند کر کے وہ میڈیسن, وہ ٹیبلٹ, وہ چیز لے لیتا ہے صرف ڈاکٹر کے کہنے پر. اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, اتنا بڑا ٹرسٹ ہے. لیکن ہو کیا رہا ہے کامنلی, میں سب کی بات نہیں کر رہا, لیکن عام طور پر کیا ہو رہا ہے کہ ڈاکٹرز جو ان سے ہیں وہ ہر چیز میں کمیشن لے رہے ہیں. ایک میڈیسن لے کے دیتے ہیں, وہ میڈیسن جو سی ہے مارکیٹ میں 5,000 روپے کی ہے, اسی جنرک کوڈ کی کوئی دوسری میڈیسن ہے وہ 500 روپے میں مل جاتی ہے, لیکن ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہی لے کر آؤ کیونکہ اس میں اس کا کمیشن ہے. اسی طرح سے ٹیسٹ ہیں لیبارٹریز کے اوپر جو ہو رہے ہیں, اسی طرح سے جو معائنہ ہو رہا ہے, اسی طرح سے جو پرائیویٹ ہاسپٹلز میں ہو رہا ہے کہ کوئی بیچارہ غریب مریض چلا جائے وہاں پر, پھر اس کی جیسے کھال اتاری جاتی ہے علاج معالجے کے نام پر, شفا یابی کے نام پر اس کے ساتھ جو کھلواڑ ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں, ہر بندے کو اس بات کا پتہ ہے. آپ ایجوکیشن میں چلے جائیں, کیا ہو رہا ہے انسٹیٹیوشن جو ان سے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہے وہاں پہ تعلیم دینے کے نام پر کیا ہو رہا ہے, پروفیسر سے لے کر ایڈمنسٹریشنز تک کیا کر رہے ہیں, کس طرح کی گھنونی اور بھیانک معاملات اور وارداتیں ہیں جو کہ سامنے آتی رہتی ہیں گاہے گاہے. آپ عدالتوں میں چلے جائیں اور آپ دیکھ لیں کہ انصاف جو ہے وہ کس طرح سے بک رہا ہے. آپ نے گواہ خریدنا ہے تو وہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر آپ کے حق میں گواہی دے دے گا, بے شک اس کو اس بات کا پتہ ہے یا نہیں ہے. آپ تھانوں میں چلے جائیں, پولیس جس طرح سے رویہ اختیار کرتی ہے ایک کامن مین کے ساتھ, اس کے نتیجے میں ایک عام شہری میں اور پولیس کے درمیان ایک بہت بڑی خلیج پیدا ہو گئی. یہ میں جن چیزوں کا ذکر کر رہا ہوں, یہ عدلیہ, ایجوکیشن یا طب, یہ ایسی چیزیں ہیں جو معاشرے کی بقا کے لیے بہت ضروری ہیں. اور ہو کیا رہا ہے کہ ہر جگہ پہ جس کو جتنا موقع مل رہا ہے وہ اس میں لوٹ مار کر رہا ہے, 2 نمبری کر رہا ہے. اور اس کی اس 2 نمبری میں اگر کوئی دوسرا بندہ بھی اگر تھوڑی سی 2 نمبری کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو وہ کھڑا نہیں ہونے دیتے. اور اگر کسی سے نہیں پوچھا جاتا, جیسے ابھی میں نے یہ واقعہ آپ کو بتایا ہے کہ اس بندے سے کسی نے نہیں پوچھا کہ یار میری دکان کے آگے تم نے دودھ کیوں لگایا. پوچھے تو صحیح اس سے کہ میرے جنرل اسٹور کے سامنے آپ نے اپنی چھوٹی سی کریانے کی جو ایک ٹیبل لگائی ہے وہ کیوں لگائی ہے, آپ کو مسئلہ کیا ہے. اور ہم دعوے دار ہیں مسلمان ہونے کے, ہم عاشق رسول بھی ہیں, اور اللہ کے رسول کے نام کی حرمت کے اوپر جان دینے کے لیے بھی اور جان لینے کے لیے بھی ہم وقت تیار رہتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کو ہم مار ڈالتے ہیں توہین مذہب کے نام پر, کتنے لوگ ہیں جن کو ہم عشق مصطفیٰ میں سب کچھ کر لیتے ہیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے عشق مصطفیٰ, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کا جذبہ. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ عشق مصطفیٰ میں سڑکوں پر نکلتے ہیں ان میں موجود ہر شخص, بے شک وہ کوئی کاروباری آدمی ہے یا کوئی دکاندار ہے, کوئی کریانہ والا ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی ملازمت پیشہ ہے, کوئی بھی ہے, اس کا جو اخلاقی معیار ہے اور معاشرے کے اندر جو اس کا کردار ہے وہ کہاں پہ ہے. جب ہم اس کو ایکسپلور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ جو اس کا کردار ہے یہ تو ان تعلیمات کے بالکل ہی الٹ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیں. انہوں نے تو یہ بات کہی کہ ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے. انہوں نے یہ بات کہی کہ کاروبار کا بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ اپنے مال کی جو خرابی ہے وہ پہلے بتائیں گاہک کو. اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ آپ کاروبار کے اندر, لین دین کے اندر واپسی کا معیار رکھیں. اگر کوئی چیز واپس لے کر آ جائے تو اس سے عزت احترام سے لے لیں. خود ہمارے ساتھ, میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ میں نے اپنے بچوں کو یہ بات کہی ہے, میری جو ٹیم کے میرے ساتھ بچے ہیں, کہ جاؤ یار ایک کوئی چیز لے آؤ الیکٹرانک مارکیٹ سے. وہ لے کر آگے, جب اس کو آ کر چیک کیا تو وہ ٹھیک نہیں تھی, اور اگلے ہی دن جب اس دکاندار کے پاس وہ چیز چینج کروانے کے لیے گئے تو اس نے آنکھیں ماتھے پر رکھ لی. یہ وہی دکاندار تھا جو پہلے ان کے آگے بچھا جا رہا تھا. اس نے کہا میں تو چینج نہیں کروں گا. میں نے اس کو فون کر کے ریکویسٹ کی تو بڑے وہ اس نے عزت کرتے ہوئے کہا کہ جی میں 25% کاٹوں گا اگر میں نے چینج کرنا ہے. پھر وہ ٹھیک ہوا جوتوں کے ساتھ. مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ ہم کیا ہیں, ہم کدھر جا رہے ہیں. ہمیں یہ جو رویہ ہے ہمارا کہ ہم نام لیوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں, ہم ماننے والے تو اسلام اور قرآن کے ہیں,
ہم اپنے آپ کو دنیا کی منفرد اور عظیم قوم سمجھتے ہیں، لیکن ہمارا کردار کہاں پہ کھڑا ہے؟ اور یہ کردار بدقسمتی سے فرام ٹاپ ٹو ٹو ڈسٹرب ہے۔ اس کی خرابی کا کون ذمہ دار ہے؟ کیا یہ ملک اس لیے حاصل کیا تھا؟ جو ہم اس وقت یہ بات کہتے تھے کہ ہم نے ایک ایسا ملک حاصل کرنا ہے جہاں پہ ہم جس کو اسلام کی تجربہ گاہ بنائیں گے، تو یہ تجربہ کاری ہو رہی ہے یہاں پہ کہ ہم دکانوں کے اوپر داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، شریعت کے مطابق ماتھے کے اوپر محراب پڑے ہوئے ہیں، 5 وقت کی نماز ادا کی جا رہی ہے، ہر سال حج بھی کیا جا رہا ہے، چارٹرڈ تیاری کیے جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے، لیکن اس کے لیے جو سورسز ہیں اور کریکٹر ہے وہ انتہائی شرمناک ہے اور انتہائی بھیانک ہے۔ ہم اپنے کردار سے دراصل نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو گرا رہے ہیں نیچے اور اپنی اخلاقی گراوٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں، بلکہ ہم جن ہستیوں کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرتے ہیں اور جس دین کا ہم پیروکار اپنے آپ کو ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم اس کے لیے بھی شرمندگی کا باعث بن رہے ہیں۔ یہ جو معاملہ ہے اور یہ جو موضوع ہے، اس کے اوپر بہرحال ہمیں غور کرنا ہوگا۔ جہاں پہ ڈنڈا آتا ہے سر کے اوپر، وہاں پہ تو ہم اچھے ہو جاتے ہیں، اور جہاں پہ آپ کو آپشن دی جاتی ہے وہاں پہ ہم اپنی مرضی کرتے ہیں، اور مرضی جو سی ہے وہ بڑی ہی خطرناک ہوتی ہے۔ اخلاقیات چونکہ قانون کا درجہ نہیں رکھتے ہیں، اس کو ہم نے اخلاقی بنیادوں پر اختیار کرنا ہوتا ہے، لہذا ہم نہیں کرتے۔ جھوٹ بھی بولتے ہیں، بے ایمانی بھی کرتے ہیں، بددیانتی بھی کرتے ہیں، ڈنڈی بھی مارتے ہیں، دکان سے لے کر جج صاحب تک ہر بندہ جس کے ہاتھ میں ترازو ہے وہ ڈنڈی مار رہا ہے۔ جس کے پاس اختیار ہے، جس کے پاس پاور ہے، وہ اس کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجے میں معاشرہ جو سا ہے بری طرح سے زبوں حالی کا شکار ہے، ڈوب رہا ہے، جسٹ لائک اے ٹائٹینک۔ اس سے پہلے کہ یہ بالکل ہی ڈوب جائے اور کسی ایسے خدا نہ خواستہ کسی ایسے عذاب کا شکار ہو جائے کہ جس کا مداوع ہی نہ ہو، ہمیں انفرادی طور پر اپنے کردار کے اوپر غور کرنا ہوگا، اور اجتماعی طور پر جو بڑے سو کالڈ ہمارے اسکالرز ہیں اور جو بڑے بڑے اپنے آپ کو سیاستدان اور لیڈر قرار دیتے ہیں، جو اپنے آپ کو قوم کو گائیڈ کرنے کے اوپر بات کرتے ہیں، ان کو سوچنا ہوگا کہ ان کا کردار کیا ہے۔ ہمارے جو حکمران ہیں اور ہمارے جو سیاستدان ہیں، جو بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں، لمبی لمبی تقاریر کرتے ہیں، ریلیز نکالتے ہیں، دھرنے دیتے ہیں، انہوں نے کبھی کیا اس موضوع کے اوپر لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے؟ کبھی کوئی ایسا پیغام دینے کی کوشش کی ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ اپنے کردار کے ان پہلوؤں کو اور اخلاقیات کے معاملات کو درست کریں؟ کیونکہ اخلاقیات کی تباہی اور بگاڑ دراصل معاشرے کو گرہن لگانے کے مترادف ہے، اس کے اندر ایک ایسا ناسور پھیلانے کے مترادف ہے جو اس کو اندر ہی اندر سے اس طرح سے کھا جائے گا کہ جس دن وہ گرے گا تو پتہ ہی نہیں چلے گا، ایک لمحے کے اندر ساری عمارت جو سی زمین بوس ہو جائے گی۔ تو اس سے پہلے کہ یہ سارا کچھ ہو جائے، میں گزارش کروں گا کہ ہر شخص اپنی ذات سے اصلاح کا آغاز کرے، اور جو معاشرے کو لیڈ کر رہے ہیں اور گائیڈ کرنے کے ذمہ داران ہیں، وہ بے شک علماء اکرام ہیں، بے شک وہ اسکالرز ہیں سماجی، بے شک وہ میڈیا پرسنز ہیں اور لیڈرز ہیں رائے عامہ کے، بے شک وہ سیاستدان ہیں، حکمران ہیں، یا پیر صاحبان ہیں، مشائخ اعظام ہیں، جن لوگوں کی فالوئنگ ہے، وہ لوگ اپنے فالوورز کو اخلاقی تربیت کے حوالے سے بہتر کرنے کی ضرور کوشش کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی انشاءاللہ مزید ہم ان پہلوؤں کے اوپر گفتگو کرتے رہیں گے۔ اپنے گرد و نواح کا بہت سارا خیال رکھیے۔ مجھے عبد المقدم کامران اور ہاشم ظہیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔